بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع و بصری کالم عالم پرواز کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر جو ابتلا آئی ہوئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ایک طرف امریکی دفتر خارجہ کہتا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے خواہشات کی قدر کرتے ہیں، اور دوسری طرف اپنا طیارہ بردار بحری بیڑا میڈیٹرین میں وہ بھیج دیا اس نے، اور تیسری طرف اس نے جو کمبیکٹ ڈویژن ہے، جو ہوسٹیجز کو چھڑانے والی فورس، وہ بھی بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ کوئی اس معاملے میں کوشش نہ کرے کہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ کس کو کہا؟ دیکھیں، ایران کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ ایران کا ایک سٹانس ہے، پاکستان کا بھی سٹانس اتنا مضبوط نہیں، لیکن ہمارا بھی سٹانس ہے کہ کشمیریوں کی طرح فلسطینیوں کو بھی حق رائے دہی دیا جائے، ان کی جو زمین ہے وہ واگزار کرائی جائے۔ جو مقبوضہ فلسطین ہے، جس کو آج کل دنیا اسرائیل کے نام سے جانتی ہے، لیکن یہ وہ مقبوضہ علاقہ ہے، وہ فلسطینیوں کی زمین ہے۔ یہ یہودی جب یہاں آئے ہیں تو ان کے پاس انہوں نے یہاں پہ آ کے جبری قبضہ کیا، اور پھر اس کو توسیع دیتے دیتے فلسطینیوں کو سکیڑ دیا چھوٹے سے علاقے میں۔ اب دیکھا جائے تو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، جس میں بار بار کہا جا رہا ہے، فرانس کی طرف سے بھی کہا گیا، فرانس نے کہا کہ اس میں چونکہ ایران شامل ہے، اور بار بار یہ ذکر اس لیے کیا جاتا ہے، اور پھر خود امریکہ کے اندر ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے ان کے جو ضبط شدہ 6 ارب ڈالر تھے وہ واگزار کر دیے تھے۔ اب دیکھیے امریکہ کتنا بڑا دہشت گرد ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے پیسے ضبط کر لیتا ہے اور پھر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح افغانستان کے بھی پیسے جو ہے وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے۔ یہ ذکر اس لیے کرنا ضروری تھا کہ کوئی بھی مہذب دنیا اس قسم کی بھونڈی حرکتیں نہیں کرتی کہ صرف مائٹ از رائٹ کے حوالے سے وہ کوشش یہ کرے کہ آپ کے، اگر فرض کریں کہ آپ کا گھر ہے اور آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا جائے اور آپ کے جو بینک میں اثاثے ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ یہ تو ایک فرد کی کہانی ہے، لیکن یہ بات ہے ملکوں کی۔ ایران نے تو واضح کر دیا کہ اس میں ایران کا کوئی عمل دخل نہیں ہے حماس کی اس کارروائی میں، لیکن ایران میں بہت جوش و خروش سے اس اقدام کی تعریف کی گئی، جو کہ یورپ اور امریکہ کو یہ ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے وہ بار بار اس میں ایران کو لانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی کہ اسرائیل تو بہانہ ہے، ایران نشانہ ہے، تو ایران کو نشانہ بنانے کے لیے وہ یہ ساری کوشش کر رہے ہیں۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جو بمباری ہو رہی ہے، کیا یہ اسرائیلی طیارے ہی کر رہے ہیں، یا امریکہ کا طیارہ بردار جہاز جو ہے وہاں سے اڑ کر یہ بمباری کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک ریونج کی کیفیت ہے، بدلے کی کیفیت ہے۔ آپ نے قبضہ کیا ایک قوم کے علاقے پر، فلسطین پر، اب اتنے سال آپ نے ان کے بچوں کو قید کیا، ان کو مارا، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی، ان کے بوڑھوں کو آپ نے مارا، تو تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہوتی ہے۔ اب اگر یہ کیفیت ہوئی ہے تو ظاہر ہے کوئی بھی ہوگا وہ کوشش کہ جب آپ اس کے راستے بند کریں گے، پانی بند کر دیں گے، آپ کھانا ذرائع رست و رسائل محدود کر دیں گے، تو وہ پھر جنگ پہ ہی آمادہ ہوگا۔
وہ پھر آپ پر حملہ ہی کرے گا۔ اور اس سلسلے میں سعودی عرب نے واضح کر دیا کہ ہم نے بار بار اسرائیل کو بتایا تھا کہ یہ نہ کریں۔ اب ترکی کی طرف سے بھی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ وینزویلا جیسا ملک، اس کے صدر نے بھی فلسطینیوں کی حمایت کر دی ہے۔ اگر نہیں حمایت کی تو پاکستان کے موم بتی مافیا نے، اور یہ جو طالبان ہیں افغانستان کے ہوں، یا یہ ٹی ٹی پی والے دہشت گرد ہیں، کیونکہ یہ خوارج ہیں، ان میں سے کسی نے کوئی اس معاملے میں کوئی واضح اپنا بیان نہیں دیا۔ اور داعش بھی جو ہے وہ امریکہ کی کھڑی کی ہوئی فورس ہے۔ یہ کہ بھلا کیوں مسلمانوں کے حق میں بات کریں گے؟ یہ مسلمانوں کو ماریں گے، یہ مسلمانوں مسجدوں پہ حملے کریں گے، یہ امام بارگاہوں پہ حملے کریں گے۔ تو اس لیے ان کا چہرہ اب سب کے سامنے آ جانا چاہیے۔ اور یہ جو موم بتی مافیا ہے، کہاں ہے وہ خواتین جو اسلام آباد میں چوکوں چوراہوں میں کھڑی ہو کر موم بتیاں اور پھول رکھتی تھی؟ کیا ان کو فلسطینی بچے نظر نہیں آتے؟ ان کی لاشیں نظر نہیں آتی؟ یہ منافقت ہے۔ آپ جس انداز میں یہ ساری حرکت کر رہے ہیں، اب مجھے تو افسوس ہوا مولانا فضل الرحمان کا بیان سن کے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں حماس سے کہوں گا کہ آپ بچوں عورتوں اور بوڑھوں پر ظلم نہ کریں۔ بھئی وہ ظلم نہیں کر رہے، آپ اس پروپیگنڈے میں آ گئے ہیں جو پروپیگنڈا اسرائیل کر رہا ہے، اور آپ اسرائیل کی زبان بول رہے ہیں۔ آپ کو یہ کہنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ آپ سے مراد ہے مسلمانوں کو ہیومن اینیمل کہہ رہے ہیں، کہ انسانی جانور۔ اگر مولانا فضل الرحمان کو کوئی انسانی جانور کہہ دے، میں فرض کر رہا ہوں، تو کیا وہ برداشت کریں گے، یا ان کے مقلدین برداشت کریں گے؟ قطعاً نہیں۔ تو یہ چیزیں ساری سامنے رکھنی چاہیے۔ بیان دیتے وقت آپ ایسی بات ضرور کریں کہ جس سے کم از کم خیر کا پہلو نکلتا ہو۔ یہ آپ نے جو اسرائیلی میڈیا ہے اور جو یورپی میڈیا ہے، اس کی رو میں آپ بہہ گئے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ کہ کیا وہ حماس والے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ غازہ میں دیکھیں، جا کے وہاں جائیں اور جا کے دیکھیں کہ کس طرح بچے گلیوں میں مرے پڑے ہیں، ان کے اوپر ملبہ پڑا ہوا ہے، عورتیں مری پڑی ہیں، بوڑھے مرے پڑے ہیں۔ ان شہیدوں کا کیا مذاق اڑا رہے ہیں آپ؟ تو میں جو بات کر رہا تھا وہ درمیان میں رہ گئی کہ اس وقت کوشش یہی ہو رہی ہے کہ کسی طرح ایسی جنگ شروع کی جائے جس میں ایران کو انوالو کیا جائے، کیونکہ ایران ایک ایٹمی قوت بننے کے چکر میں ہے، اور اس پر اسی لیے پابندیاں لگائی گئی تھی۔ ایران میں جو صورتحال ہے معاشی، وہ بہت بہتر ہے، بہت سے مسلمان ملکوں سے بہتر ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہو رہے تھے۔ اب اس میں امریکہ ماموں بن کر درمیان میں آ گیا، اور ایران کو جب وہ مورد الزام ٹھہراتا ہے تو دوسری طرف وہ اشارہ سعودی عرب کو کرتا ہے کہ آپ نے اس سے رابطے نہیں کرنے۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ بڑھو گے خود جو مل کر تب ہی سارا فیصلہ ہوگا، بڑھو گے خود جو مل کر تب ہی سارا فیصلہ ہوگا، ابابیلیں نہیں آئیں گی اب نہ معجزہ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔